رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزع. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال مت کرنا کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور اب جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ سکتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، اس کے اختیارات کے نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرہ برابر بھی علم۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس دلا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا دہکتی آگ کو گلزار بنا سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کا ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل کرا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ لیکن ان دروازوں کو وہی دیکھ سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی بھی وجہ نہ ملے، اور یہ کہنا کہ تو راضی تو میں بھی راضی، اور اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑگڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنے طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرے رب فرماتے ہیں کہ تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ رب وہاں سے وسیلے بناتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کی مقدر کی کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بن سکے۔ میرا رب تاریک راتوں میں چلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہان مہکتے ہیں۔ ہر دفعہ دور کھڑے ہو کر پکارنے سے بات نہیں بنتی، کبھی کبھی دروازے تک جانا ہوتا ہے، دستک دینی ہوتی ہے، جب تک کہ دروازہ کھل نہ جائے۔ من پسند چیز آسانی سے نہیں ملتی، صبر کا کٹھن امتحان لیا جاتا ہے، لگن دیکھی جاتی ہے، انسان کو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، راستے بدلنے پڑتے ہیں، سردوں میں راتیں کاٹنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر دروازہ کھلتا ہے۔ تم دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، بس انتظار کرو اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر یقین رکھو۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیریں تم نہیں دیکھی، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز عطا کرنے پر آمادہ کرو
بار بار اسے پکارو، بار بار اپنی جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار نہیں دیا، مگر چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو رک جاؤ۔ میرے رب فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تم سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں اور تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، بہترین ہوگا۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دو زیادہ سوچنا، پریشان ہونا، معاملات تمہارے دسترس سے باہر رہنا، مگر اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کرو، اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع مت کرو۔ بہت جلد تمہیں تمہاری اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی اور روح سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھو دیا ہے تم نے، وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارے دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صبر سے دعا کرو۔ جو تمہارا کام ہے، اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک کہ وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ تہجد تک اگر تمہاری رسائی ہو گئی تو یہی تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی ہے قبولیت کا۔ یوں تو تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس سجدہ کے لیے تو اللہ پاک اپنے انہی بندوں کو چنتا ہے جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تم بھی اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرتے رہو، پھر دیکھنا تمہارا مقام دونوں جہانوں میں بلند کر دیا جائے گا۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي